بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مومن بندوں اور مومنہ بندیوں کو یہ ذہن نشی کر لینا چاہیے کہ دنیا میں فراخی اور تنگی سب اللہ عز و جل کے حکم اور مرضی سے ہے، لہٰذا اگر کوئی اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق فراخی اور وسعت چاہتا ہے تو بارگاہ رب العزت کی طرف رجوع ہو اور سب سے پہلے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اللہ رسول کی فرما برداری کے جذبے سے سرشار ہو کر یہ سمجھنے کی کوشش کرے دنیا میں ایسا کیوں ہے، کوئی بہت خوشحال ہے، کوئی خوشحال اور کوئی تنگی میں۔ یقیناً یہ رب کائنات کی تقسیم ہے، ضرور اس میں کوئی حکمت اور مصلحت ہوگی، بس بات وہی ہے کہ دنیا کو اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اور دنیاوی علم کے لیے آپ محنت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، جانکاری حاصل کرتے ہیں، مگر اللہ عز و جل اور اس کی حکمتوں اور مصلحتوں کو جاننے کے لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ کافی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم مسلمان ہیں تو ہم تاحیات مسلمان کیسے رہیں گے؟ ہمارا ایمان کیسے سلامت رہے گا؟ اور ہم ایمان کے حال میں اٹھائے جائیں، قبر ہماری ٹھنڈی ہو، آخرت بہتر سے بہتر ہو، میرے بعد والی نسل بھی ایمان پر قائم رہے، ان سب باتوں پر کوئی توجہ اور کوشش نہ ہونے کی وجہ سے ہم پستی کے عمیق غار میں دھستے چلے جا رہے ہیں۔ 15 سال کی عمر سے 80 سال تک کے افراد کی ایک ہی فکر ہوتی ہے، مال زیادہ سے زیادہ کیسے آئے، راحت و آرام، زبردست اسٹیٹس کیسے حاصل ہو، یعنی جیسے کافروں کا انداز ہے کہ وہ دنیاوی زندگی کے لیے جیتے ہیں اور دنیا ہی کو جنت سمجھتے ہیں۔ بالکل یہ انداز ہمارا بھی ہوتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود سے عزت اور رزق حاصل کرنے کے چکر میں اپنے حصے کا قدرتی سکون اور قرار بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ عز و جل پارہ 25 سورہ شورى آیت نمبر 19 میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ اپنے بندوں پر لطف فرماتا ہے، جسے چاہے روزی دیتا ہے اور وہی قوت و عزت والا ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر لطف فرمانے والا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے شمار احسانات کرتا ہے، اس کے احسانات کے دائرے میں نیک اور بد، اچھے اور برے سبھی داخل ہیں، حتیٰ کہ بندے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں میں مشغول رہتے ہیں، اس کے باوجود وہ انہیں بھوکے سے ہلاک نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی حکمت کے تقاضوں کے مطابق روزی عطا فرماتا ہے اور وسعت عیش عطا فرماتا ہے۔ اس میں مومن اور کافر سبھی داخل ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو زیادہ اور بعض کو کم رزق عطا فرماتا ہے، اور اس وسعت اور تنگی میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ مالداری امیری ان کے ایمان کی قوت کا
باعث ہے۔ اگر میں انہیں فقیر محتاج کر دوں تو ان کے عقیدے فاسد ہو جائیں، اور بعض بندے ایسے ہیں کہ تنگی اور محتاجی ان کے ایمان کی قوت ہے۔ اگر میں انہیں غنی مالدار کر دوں تو ان کے عقیدے خراب ہو جائیں۔ لہذا جس سے رزق میں تنگی کا سامنا ہے وہ یہ نہ سوچے کہ فلاں شخص کو اتنا مال ملا ہے، فلاں کو اتنی دولت عطا ہوئی ہے، فلاں کا یہ اسٹیٹس ہے، جبکہ میں رزق کے معاملے میں تنگیوں کا سامنا کر رہا ہوں۔ اس سے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ رزق تھوڑا ملنے میں میرے ہی بھلائی ہوگی، کیونکہ جس چیز میں میری بھلائی ہے اسے میرا مالک و مولا معبود برحق بہتر جانتا ہے، اور چونکہ رزق دینے والا بھی وہی ہے، اس لیے اس کی بارگاہ سے مجھے دوسروں کے مقابلے میں کم رزق ملنے میں یقیناً میری دنیا اور آخرت کا بھلا ہوگا، اور اسی میں میرے ایمان کی قیمتی ترین دولت کی حفاظت کا سامان ہوگا۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دولت ملنے کے بعد میرا دل بدل جائے اور میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو کر اپنے ایمان کی دولت ضائع کر بیٹھوں، اور قیامت کے دن جہنم کے دردناک عذاب میں ہمیشہ کے لیے مبتلا ہو جاؤں۔ ایسی سوچ و فکر سے انشاءاللہ تعالی عز و جل پریشان دماغ کو راحت اور بے چین دل کو سکون نصیب ہوگا۔ یہ تو رزق کے تعلق سے فراخی اور تنگی کے بارے میں بتایا، مگر ہر چھوٹے بڑے گناہ ہم کر گزرتے ہیں، کبھی جان بوجھ کر کبھی بے جانے۔ اگر گناہ کا یقین ہے تو بھی اور شک ہو تو بھی یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ رحمان و رحیم و کریم ہے، اپنے بندوں کو معاف فرما دے گا۔ مگر اتنا زبان سے کہہ دینا اور گناہوں میں دلیری کرنا حماقت در حماقت ہے۔ اس سوچ و فکر کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی ذات غفار ہے، گناہوں کو معاف فرماتا ہے، بے شک وہ شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کرنا چاہے تو معاف فرما سکتا ہے۔ یہ بالکل درست ہے اور صحیح بات ہے، قرآن و حدیث میں اس کی صراحت موجود ہے۔ لیکن ایسے سوچ و فکر کے دوسرے پہلو پر انسان کی نظر نہیں ہوتی ہے کہ اللہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، انتقام لینے پر آئے تو کوئی طاقت اسے انتقام لینے کے ارادہ سے روک نہیں سکتی ہے۔ جو آدمی گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے اس کی نظر صرف ایک پہلو پر ہوتی ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، ستار ہے، مگر دوسرے پہلو پر اس کی نظر نہیں ہوتی ہے کہ بندہ مومن اگر دونوں پہلو پر نظر رکھے گا تو بندہ کبھی گناہ پر جرأت اور جسارت نہیں کرے گا، اور اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے، بھول چوک ہو جائے تو فوراً توبہ کی طرف مائل ہوگا، اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرے گا، اپنے کیے پر نادم ہوگا، اور آئندہ غلطی نہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمان اور رحیم کی صفت پر جو ہمارا گہرا مطالعہ ہے اور گہرا عقیدہ ہے، اسی طریقے سے بالکل برابر کا ہمارا عقیدہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قہار و جبار بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انتقام بھی لے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قانون بنائے ہیں، جو اصول مرتب کیے ہیں، جو ضابطۂ حیات ہمیں دیا ہے، اگر اس کے برخلاف ہم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر عذاب بھی نازل کر سکتا ہے، ہماری پرشش بھی کر سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اگر رحم چاہیے، خوشنودی چاہیے، رضا چاہیے،
تو اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری اور اللہ کے رسول کے حکم کے تابع چلنا، یہی مومن کی شان ہونی چاہیے اور یہی ایمان والے کا کمال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور قرآن حکیم کا صحیح پڑھنے کا جذبہ اور جاننے کا حوصلہ عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔